لکھی کہ چونکہ شفا کی بات ہو رہی ہے، کلینک کی بات ہو رہی ہے، اللہ پاک سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اکثر بیماریوں کا علاج جو ہے وہ شہد کے اندر ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ شہد اتنا میٹھا شفا والا کیسے بن گیا کہ اس کے پیچھے درود پاک ہے. سبحان اللہ. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا رس میٹھا ہو سکتا ہے نا، تو جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، جس کی زندگیوں میں بدعمالی کی پھیکاوٹ ہو، اور وہ چاہے کہ اس کی زندگی کے اندر نیکیوں کی مٹھاس آ جائے، وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، اس کی زندگی انشاءاللہ شہد جیسی میٹھی ہو جائے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی میں یہاں تو ڈاکٹر صاحبان سے بھی عرض کروں گا کہ جو مریض آیا کریں بے شک دوائی ضرور دیں، مگر ساتھ درود پاک کا تحفہ بھی دیں. درود پاک پڑھنے کی تلقین بھی کرتے رہیں، آپ بھی درود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی دوائیوں میں شفا آ جائے گی. اور جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں، بعد میں سوشل میڈیا پر، بدری چینل پر سنیں، درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ برکتیں پائیں گے، آخرت میں بھی برکتیں پائیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یقیناً بیماری کے لیے، شفا کے لیے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی طرف ہم جاتے ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے قرآن کے بارے میں، کلام الہی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. اس آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، وہ روحانی امراض ہوں چاہے جسمانی امراض. قرآن کریم کا امراض روحانیہ کے لیے شفا ہونا تو ظاہر ہے، اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراض جسمانیہ سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے. تو قرآن خود شفا ہے، قرآن کے ہر لفظ اور ہر آیت میں شفا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن ہم جاری رکھیں. اور سبحان اللہ، ایک اور بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بعض اوقات کہتے ہیں کہ لا علاج مریض ہو گیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس بے شک نہیں ہوگا، میرے رب کے پاس اس کا علاج ضرور ہے. ہم اس دوا تک پہنچے نہیں ہیں، ہماری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، بس دوا پہنچنے کی دیر ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. ایک بڑی کمال کی حدیث ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم بیسٹ دوائی لیتے ہیں، بیسٹ ڈاکٹر لیتے ہیں، بھرپور علاج کرتے ہیں، پھر بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو سنیے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی حدیث پاک کے تحت معراج شرح مسکات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا امراض پر واقع نہیں ہوتی، یعنی دوا کا اثر نہیں ہوتا. اور جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ امراض پر واقع ہوتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار ڈاکٹر تھا اور جناب بڑا اچھا کلینک تھا، بڑا اچھا ہاسپٹل تھا. بے شک اب ہم یہ سارے اسباب ضرور کریں، مگر شفا دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے، اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے. اور سبحان اللہ، ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے. ایک اور جگہ فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی پریشانیاں دور کی جائیں، ان کے لیے راحتیں کی جائیں. اور یقین جانیے، لوگ بعض اوقات خوشی ڈھونڈتے ہیں کہ میں جناب بڑا گھر بنا لوں، بڑی گاڑی بنا لوں، بڑے پیسے بنا لوں. اصل خوشی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو خوشی ملے نا، آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ اس کی برکت سے جو آپ کو خوشی عطا فرماتا ہے اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے. جو کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے چلتا ہے، جب تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے اس کے ساتھ رہتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے مسلمانوں کو آسانیاں ہوں، مسلمانوں کی
تکلیفیں دور ہوں. اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جو اپنی زندگی میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور سبحان اللہ, جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے. ہمارے دین کے اندر کس طرح قرآن و حدیث کے اندر بیماریوں کا علاج اور اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں جناب سائنس نے بڑی ترقی کر لی, آج دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کی بڑی بڑی ریسرچ آ گئی ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر ابھی ہم نے وہ غوطے نہیں لگائے. میں ایک واقعہ مختصراً سناتا ہوں پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضرت علی بن حسین بن واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, ایک نصرانی کرسچن ڈاکٹر نے ان سے کہا, کرسچن ڈاکٹر ان سے کہتا ہے تمہارے دین میں تو علم طب بالکل نہیں ہے, یعنی تمہارے دین میں علاج کا علم تو ہے ہی نہیں, تمہارا دین معاذ اللہ ناقص ہے. وہ اسلام کے اوپر اٹیک کرنے لگا کہ تمہارے دین میں تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. تو سبحان اللہ, انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل نے سارا کا سارا علم طب قرآن کی اس آدھی آیت میں بیان فرما دی ہے, پوری آیت میں نہیں, ہاف آف آیت آف قرآن. وہ آیت کیا ہے سنیے گا, کلو وشربو ولا تسرفو. ترجمہ کیا ہے, کھاؤ اور پیو حد سے نہ بڑھو. تو اب وہ کہتا ہے ڈاکٹر اچھا تمہارے نبی نے بھی کوئی ذکر کیا ہے قرآن میں؟ تو چلے تم کہہ رہے یہ آیت ہے واقعی بڑی کمال کی ہے, مگر کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی ذکر کیا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا, فرمایا ہاں, طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لفظوں میں سارا طب جمع فرما دیا. کہا کون سی حدیث ہے؟ فرمایا نبی پاک نے فرمایا معدہ جو ہے ساری بیماریوں کا گھر اور پرہیز سارے علاجوں کا سر ہے, بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو. یہ سن کر کرسچن ڈاکٹر کہتا ہے واقعی تمہارے قرآن اور تمہارے رسول نے جالی نوس جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر مانا جاتا ہے اس کے لیے طب کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا ہے, سب کچھ ہی بیان کر دیا ہے. تو آدھی آیت اور ایک حدیث کے ذریعے کیا شاندار ہمیں رہنمائی ملی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایف جی آر ایف جو دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کوئی بہت پرانی این جی او نہیں ہے. یہ 2019 میں جب کووڈ آیا تھا اس وقت ایف جی آر ایف کی بنیاد رکھی گئی. یہ ایک ایسا وقت تھا جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. 100 سال سے پہلے کبھی سنا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ساری دنیا بند ہو گئی. اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت نے اعلان کیا, درد دل رکھنے والی شخصیت نے, کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے. ایف جی آر ایف کی بنیاد رکھی گئی. 1 کروڑ کے قریب لوگوں تک راشن, پکا ہوا کھانا, کیش رقوم دنیا کے کئی ملکوں میں پہنچائی گئی. اس کے بعد جناب ابھی یہ کام سے ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے تھے کہ پھر کراچی میں یاد ہوگا آپ کو ایک بڑی طوفانی بارش آئی, آدھا کراچی آلموسٹ ڈوب گیا تھا. وہاں امدادی کام ہوا, لاکھوں لوگوں تک امداد پہنچائی. ابھی جناب اس سے فارغ نہ ہوئے تو ایک اور خبر یہ آنے لگی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ نہیں مل رہا. اگر خون نہ ملا تو ان بچوں کی جان جا سکتی ہے. کوئی اسپتال کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. آپ مدری چینل پر آئے, اعلان کیا کہ میرا خون لگتا ہو تو وہ بھی لے لو. آپ کا اعلان کرنا تھا کہ لائنیں لگ گئیں ہاسپٹلس کے باہر. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک سنگل این جی او نے 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دی ہوں. الحمدللہ ایف جی آر ایف نے کر دکھایا. جناب اس کے بعد پھر ترکیہ اور شام میں زلزلہ آیا, ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے ہلا کر رکھ دیا. ایف جی آر ایف نے وہاں امدادی کام کیے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی 1 سال سے قریب عرصہ ہو چکا ہے, اب بھی امدادی کام جاری ہے. میں آج صبح ہی ترکی سے واپس آیا ہوں. الحمدللہ اب صرف ترکیہ نہیں بلکہ شام کے اندر, سیریا کے اندر جا کر بھی الحمدللہ امدادی کام جاری ہیں. وہاں مکان بنائے جا رہے ہیں, یتیم بچوں کے گھر بنائے جا رہے ہیں. دنیا بھر سے عاشقان رسول نے ہماری مدد کی. ابھی ترکیہ اور شام کے زلزلے کا کام جاری تھا کہ پھر پاکستان میں سیلاب آ گیا, اور ایسا سیلاب آیا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. سندھ, بلوچستان, جنوبی پنجاب, اللہ کی رحمت سے اربوں روپے کی امداد کی گئی. ہزاروں گھر بنا کے ہم دے چکے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں گھر اب بھی بن رہے ہیں. ہم بھولے نہیں ہیں, کام وہاں بھی جاری ہے. اب اور آگے چلتے ہیں تو جناب اس کے بعد پھر یہ احساس ہوا کہ جناب مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں. معذور بچے, ان کا علاج بڑا مشکل ہے اور بڑا مہنگا علاج ہے. دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف نے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانا شروع کیے معذور بچوں کا, جہاں پر علاج اور ان کی تھراپیز ہوتی ہیں. کراچی میں ایک سینٹر بنایا شارع فیصل پر. پھر احساس ہوا کہ شارع فیصل تو بہت دور پڑتا ہے, غریب علاقوں سے آنے جانے والوں کو کرایہ بڑا لگتا ہے. ہم نے ریسرچ کی, سب سے زیادہ بچے ہمارے پاس ملیر سے آتے تھے. ہم نے ایک برانچ ملیر میں بنائی.
اگلی برانچ فیصل آباد میں بنائی، چوتھی برانچ لاہور میں کھول دی، اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ پھر جناب یہ خیال آیا کہ معذور بچوں کے علاوہ عام افراد کے لیے بھی علاج بڑا مہنگا ہے، ایک غریب آدمی جب بیمار ہوتا ہے اس کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، کیوں نہ دعوت اسلامی مدنی ہیلتھ کیئر یا مدنی کلینک بنائے۔ بڑی مشوروں کے بعد الحمدللہ کراچی کے اندر ایک شاندار مدنی ہیلتھ کیئر یونٹ بنایا گیا جو عائشہ منزل کے پاس تھا، اور ہم نے وہیں اعلان کیا تھا کہ یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے، ہم یہاں بس نہیں کریں گے، اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور آج اللہ کی رحمت سے دوسرا قدم اورنگی ٹاؤن میں الحمدللہ مدنی کلینک کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، جہاں سستا اور اچھا علاج شرعی تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی کلینک کمانے کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹی موٹی آپ سے فیس بھی لی جاتی ہے تو کوشش یہ ہے کہ اس کے اخراجات پورے ہو جائیں تاکہ ایسی برانچز پورے پاکستان میں کھلتی چلی جائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے نگران سے میری بات ہو رہی تھی کہ اب اگلا قدم انشاءاللہ اورنگی کے بعد ہم کورنگی کی طرف جائیں گے، پھر جتنے کراچی کے غریب علاقے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں انشاءاللہ یہ برانچز بنتی چلی جائیں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی تو میں FGRF کی کون کون سی بات بتاؤں۔ پلانٹیشن کی بات کریں تو 30 لاکھ کے قریب پودے الحمدللہ FGRF نے لگا دیے ہیں، اور نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ مدنی ہوم جو ہے یتیم خانہ ایک شاندار اسٹیٹ آف آرٹ نیو کراچی کے اندر مین روڈ پہ یہ ناگن چورنگی کے قریب جو ہے کریلا موڑ ہے وہاں پر بن رہا ہے۔ 35 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ ایسا یتیم خانہ ہوگا کہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ ان بچوں کی تربیت کا اہتمام بھی ہوگا، انہیں عالم بھی بنائیں گے، حافظ بھی بنائیں گے، انہیں دنیاوی تعلیم بھی دکھائیں گے، کیونکہ بن باپ باپ کے بچے ہیں، ان کو ایسا ہنر بھی سکھائیں گے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر وہ آگے مسلمانوں کی انشاءاللہ مدد کر سکیں۔ تو اور یہ ایک مدنی ہوم بھی نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اس پر دوسرے شہروں میں بھی کام شروع کر چکے ہیں، ہم دوسرے ملکوں میں بھی اس پر پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا پھر اس کے بعد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو امدادی کام، پاکستان کی پہلی NGO تھی جس نے سب سے پہلے فلسطین کے اندر امدادی کام شروع کیا، اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، مگر ابھی ہم بھولے نہیں ہیں، ہم بارڈر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ٹرکس بھجوا رہے ہیں، کھانا جا رہا ہے جناب، امدادی سامان جا رہا ہے، گرم کپڑے جا رہے ہیں، مگر ہمارے پاس جو لوگ رقم دے چکے ہیں ہم نے اس کو سیف رکھی ہوئی ہے، ہم بارڈر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا وفد انشاءاللہ فلسطین کے اندر ہوگا، اور انشاءاللہ وہاں تعمیرات کریں گے، یتیم خانے بنائیں گے، انشاءاللہ وہاں کے بچوں کو بھی دیندار بنا کر دین کا مبلغ بھی بنائیں گے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ ویلفیئر کا کام کرنے کا، FGRF کے ساتھ ویلفیئر کا کام کرنے کا ایک اور فائدہ آپ کو بتاؤں، دنیا بھر کے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا، بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں، اور ہماری دعا ہے، ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، ہم کمپٹیشن کرنے نہیں آئے، اتنا بڑا کام ہے ہم اکیلے کر بھی نہیں سکتے، جتنے عاشقان رسول یہ کام کر رہے ہیں اللہ سب کو برکت دے، ہماری کوئی ریس نہیں ہے۔ ہاں FGRF منفرد کیوں ہے کہ FGRF کے ذریعے جب آپ امدادی کام کرتے ہیں، راشن بٹواتے ہیں، کپڑے دلواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، تو وہ صرف علاج نہیں ہوتا، وہ جسم کا علاج بھی ہوتا ہے، وہ گناہوں کا علاج بھی کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، ہم راشن بھی دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں بچوں کو قرآن بھی پڑھا دیں، ان کو نماز بھی سکھا دیں تاکہ دین کا کام بھی چلتا رہے۔ تو سبحان اللہ آپ کا ثواب ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مدنی کلینک صرف علاج کرنے کا ادارہ نہیں ہوگا، میری گزارش ہے اورنگی ٹاؤن کے ذمہ داران سے کہ یہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہے تاکہ علاج کرنے والے اپنے لیے دوائی بھی لے جائیں اور روحانی دوائی بھی لے جائیں، وہ نمازی بھی بنے، وہ کوئی رسالہ بھی لے جائیں، وہ کوئی نیکی کی دعوت بھی لے جائیں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم دین کا کام بھی آگے کرتے رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم سے، اللہ کریم اس مدنی کلینک کو بھی کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری FGRF کی پوری ٹیم کو اللہ برکت عطا فرمائے، مزید ہمت دے، اور میں دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ تقریباً 40 لاکھ روپے کا ایک پروجیکٹ بنتا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو تقریباً 40 لاکھ روپیز کا، اتنا خرچہ اس پہ نہیں ہوا، آپ کہیں گے تو کرائے کی جگہ ہے، لیکن چونکہ اس کو پورا سال چلانا ہے، ہم نے ایک بجٹ بنایا ہے کہ اگر ہمیں کوئی 40 لاکھ روپے کی مدد کرتا ہے، ہم کسی بھی علاقے میں ایک مدنی کلینک شروع کر دیں گے، اور اگلے 1 سال کے اندر انشاءاللہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اس کی فیس کے ذریعے ہی اتنے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے کہ پھر اس کو ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ پورے پاکستان میں مدنی کلینک کھولتے چلے جائیں گے۔ ہمیں رضوان بھائی بتا رہے تھے، بلکہ میں چاہوں گا کہ رضوان بھائی بھی 4-5 منٹ گفتگو کریں کہ ابھی ان کے اگلے پلانز کیا ہیں، مدنی کلینک کیوں باقی کلینک سے ہٹ کر ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے مدنی ہیلتھ کیئر یونٹ میں اور ڈپارٹمنٹس بھی بنانا چاہتے ہیں، میڈیکل کے کچھ مشینری لینا چاہتے ہیں تاکہ امت کے لیے آسان ٹیسٹ ہو جائیں، فری ٹیسٹ ہو جائیں، یہ جتنا ہو سکے ہم آسان کریں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، دیکھیں میں نے کہا نا اتنی ساری چیزیں FGRF کی، صرف دعوت اسلامی کی تو بات نہیں کر رہا، دعوت اسلامی کے ایک شعبے FGRF کے اندر کتنے کام ہیں۔ ہم نے پھر ایک اور چیز دیکھی کہ جب سیلاب والے ایریاز میں گئے نا تو وہاں ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہاں میڈیکل ہاسپٹل بھی ڈوب گئے، کلینک بھی ڈوب گئے، اب وہاں علاج کیسے ہو، اور سب سے بڑا پرابلم تھا ہماری بہنوں کا کہ جو پریگننٹ تھیں،
جن ماؤں جن بہنوں کو حاملہ تھیں تو پریگننسی کے لیے پردہ چاہیے، تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں وہ یہ سارے کام ہو سکیں. تو پھر اس وقت خیال آیا کہ کوئی ایسی وین ہونی چاہیے، کوئی ایسا موبائل چلتا پھرتا کلینک ہونا چاہیے کہ ہم سیلاب والے ایریا میں لے جائیں، زلزلے والے ایریا میں لے جائیں، اور مرد و خواتین کے لیے پردے کا بھی انتظام ہو، اس پہ جنریٹر بھی ہو، کیونکہ اس علاقے میں تو لائٹ بھی نہیں ہوتی، تاکہ عورتیں پردے کے ساتھ اپنے معاملات لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے کروا سکیں. تو الحمدللہ ایک ویل ایکوپڈ، ایک شاندار مدنی ہیلتھ کیئر موبائل مدنی کلینک بنایا گیا، جو اب کراچی کے مختلف علاقوں میں جا رہا ہے، اور اس کے باقاعدہ شیڈول بنا دیے گئے ہیں کہ اللہ نہ کرے جب تک کوئی آفت نہیں آتی، کراچی کے غریب علاقوں میں جا کر فری ان کو علاج کروایا جاتا ہے، فری دوائیں دی جاتی ہیں اس مدنی موبائل کلینک کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے کوئی آفت آئی تو پھر اس کو آفت والے ایریا میں ہم موو کر دیں گے. تو ایک چھوٹا سا مختصر سا میں نے FGRF کا تعارف پیش کیا ہے. دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش ہے اپنے FGRF کا ساتھ دیجئے، سرکار کی دکھیاری امت کی مدد کیجئے. ہمیں نہیں معلوم ہمارا پیسہ، ہماری یہ امداد کسی ایک کی بیماری، کسی ایک کی پریشانی دور کر دے، کسی ایک بے گھر کو گھر مل جائے، کسی ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. انشاءاللہ یہ ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو دور کر دے گی. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کے شعبے کو سلامت رکھے، اور اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے رضوان مدنی بھائی جو بدری کلینک اس ڈپارٹمنٹ کے نگران ہیں ہمیں کچھ بتائیں اس کے بارے میں، اور آگے کیا چاہیے، کیونکہ یہ پروگرام انشاءاللہ امید ہے سوشل میڈیا پر مدنی چینل پر جائے گا، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہمیں بھی ایک اسلام میں نے تعاون کیا ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پہ خرچ کیا، اللہ ان کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے. تو اور بھی تعاون کریں گے تو انشاءاللہ اور معاملات آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت قبلہ شیخ طریقت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے نگاہ فیض اثر کی برکت سے کم و بیش 1 سال پہلے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کا قیام عمل میں آیا. مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کیا ہے؟ اصل میں ایک ایسا ادارہ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ہے کہ جہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ ایڈمیشن کے علاوہ جتنی سہولیات ہمیں ممکن ہیں وہ ہم تمام کی تمام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک پرائمری ہیلتھ کیئر ہوتا ہے کہ جہاں پر بنیادی طبی سہولیات پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے ہوتا یہ ہے کہ ہاسپٹلس پر لوڈ کم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ معمولی سی بخار کے اندر یا معمولی بیماری کے اندر بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کو جو بڑا کام کر رہا ہے وہ اپنا بڑا کام نہیں کر سکتا. تو طے یہ پایا تھا ہمارے مرکزی مجلس شورا نے، جیسے کہ ہمیں ہدایات دی، ہمارے نگران حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب نے جیسے کہ ہمیں رہنمائی دی، کہ ہم نے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ملک بھر میں بڑی تعداد میں کھولنے ہیں. اور وہ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کے اندر کیا ہوگا؟ ایک سیکشن اس کے اندر OPD کا ہے کہ جہاں پر نارمل ڈاکٹر بیٹھیں گے، مرد حضرات کے لیے الگ ڈاکٹر ہوں گے، عورتوں کے لیے الگ ڈاکٹر ہوں گے. جہاں پر مرد اپنا علاج صرف مرد حضرات سے کروائے گا، عورتیں، خواتین، اسلامی بہنیں صرف فیمیل ڈاکٹر کو دکھائیں گی. یہ تمام کا تمام سسٹم کمپیوٹرائز سسٹم ہے. یوں نہ سمجھے کہ 200 روپے کی اگر پرچی بن رہی ہے تو وہ بالکل گورنمنٹ کھاتا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہے. 200 روپے کی فیس لی جاتی ہے، کمپیوٹر پر پرچی بنتی ہے. پرچی بننے کے بعد جو مریض ہے اس کے وائٹلز لیے جاتے ہیں، یعنی بلڈ پریشر وغیرہ سارا لیا جاتا ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے تو آپ کی جتنی وائٹلز یعنی بلڈ پریشر وغیرہ کو چیک کیا گیا ہے وہ کمپیوٹر پر ڈاکٹر کے پاس پہلے سے پہنچا ہوا ہوگا. جب آپ 200 روپے میں اس ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں تو اس ڈاکٹر نے بڑی خوش اخلاقی سے آپ کو دیکھا، آپ کا علاج کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد 3 دن کی دوائی مفت میں دی جاتی ہے. یہ سارا 200 روپے میں ہو رہا ہے. جی ہاں، لیس دین $1، لیس دین €1، لیس دین £1، نتھنگ. جب آپ اپنی فارمیسی پر پہنچیں گے جو ہماری انٹرنل فارمیسی ہے تو وہاں پر یہ دوائی پہلے سے آپ کی تیار کی جا چکی ہوگی، کیونکہ وہاں پر بھی کمپیوٹر کے ذریعے یہ میسج پہنچ چکا ہوتا ہے کہ فلاں مریض آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو فلاں ڈاکٹر نے یہ دوا لکھی ہے، آپ کی دوائی آپ کو وہاں سے تیار مل جائے گی. یہ تمام کا تمام نظام پردے کی حالت میں ہے. مرد حضرات مرد کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں عورتوں کو دیکھ رہی ہیں، کوئی آپس میں انٹریکشن نہیں ہے وہاں پر. اس کے بعد دوسرا ایک ڈپارٹمنٹ آتا ہے کنسلٹنٹ کا، جہاں پر الگ الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کارڈیولوجسٹ ہے، آپ کا پلمونالوجسٹ ہے،
انکریڈیولوجسٹ ہے اور الگ الگ ڈاکٹرز ہو گئے مختلف امراض کے، گردے کا، آپ کا جناب والا دل کا ڈاکٹر، پھیپھڑوں کا ڈاکٹر، تو وہ کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہے. وہاں پر جو ڈاکٹر مارکیٹ میں 2000 2500 3000 فیس لے رہے ہیں وہی ڈاکٹر مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کے اندر آ کر صرف 500 فیس لے رہے ہیں. اگر آپ اسی ڈاکٹر کو باہر دکھانے جائیں گے تو منیمم 1000 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 5-6 ہزار تک جا رہا ہے. وہی ڈاکٹر ہمارے پاس 500 میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں پر علماء کرام نے یہ رعایت دی کیونکہ یہ اسپیشلٹی ہے. یہاں پر بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے کہ جناب ایک مخصوص ڈاکٹر ہے، اس کو مرد بھی دکھا سکتا ہے، عورت بھی دکھا سکتی ہے، تو وہاں پر اس بات کی اجازت دی ہے. لیکن وہاں تک جانے کے لیے راستے الگ رکھے گئے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے معاملات الگ رکھے گئے ہیں. کہیں بھی ایسا نہیں رکھا گیا کہ مرد و عورت ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں یا مرد و عورت ایک ساتھ جا رہے ہیں. تمام چیزیں پراپرلی ڈیزائن کی گئی ہیں. اس کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارا ماڈل کلینک مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر عائشہ منزل، آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو بہت انوکھا پائیں گے. اس کے بعد اسی مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں ڈینٹل کی سہولت موجود ہے. ڈینٹل اتنا مہنگا ترین علاج ہے کہ کوئی انشورنس کمپنی وہ علاج نہیں دے رہی، کوئی پینل وہ علاج نہیں دیتا کیونکہ بڑا مہنگا ہے. اور ہمارا الحمدللہ ڈینٹل کا سلسلہ بھی اتنا سستا ہے کہ آج اگر اپوائنٹمنٹ لینے جائیں تو مجھے بتاتے کہ 15 دن کے اپوائنٹمنٹ مل رہے ہیں. وہاں بھی مرد و عورت کے انتظام تمام الگ رکھے گئے ہیں. مرد ڈاکٹر الگ ہے، عورت ڈاکٹر الگ ہے، مردوں کے لیے مرد اور خواتین کے لیے خواتین. یوں ہی ہمارا جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بھی مرد اور عورت کے لیے تمام کے تمام معاملات الگ رکھیں گے. لیکن یاد رہے، ایک بات یاد رکھیے، دیکھیں یہ علاج کا معاملہ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مریض اس حالت میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی خاتون آئی، اب وہ تکلیف کی شدت میں ہے یا ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ مجھے اسی ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے، تو وہاں پر ہم اس کو روک نہیں سکتے کہ آپ مرد ڈاکٹر کو نہ دکھائیں. تو کبھی ایسا ہو آپ کو نظر آئے کہ جناب والا یہ تو خاتون ہے، مرد ڈاکٹر اس کو دیکھ رہا ہے، تو بجائے بدگمانی کرنے کے آپ انتظامیہ سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو مطمئن کرے گی. وہاں پر جہاں پر ہمارا مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ہوتا ہے وہاں ان تمام چیزوں کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، ای سی جی، ایون فزیو تھراپی، لیبارٹری، تمام سہولیات موجود ہیں. لیبارٹری ہماری یہاں پر ہوم سروس بھی دے رہے ہیں، یعنی آپ اپنے گھر پر چاہیں کال کریں، ہمارے لیبارٹری والے حضرات آئیں گے، آپ کے گھر سے سیمپل لے کر جائیں گے، اس کے کوئی اضافی چارج نہیں. اور آپ بہت ساری لیبارٹری سے آپ اگر کمپیئر کریں گے تو مدنی ہیلتھ کیئر کی لیبارٹری کے ریٹس آپ کو کم ملیں گے اور انشاءاللہ اسٹینڈرڈ بھی اچھا ملے گا. یہ ہو گیا مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر. اس کے بعد یہ ہمارا مدنی کلینک. دیکھیں مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ہر جگہ بنانا ممکن نہیں ہے. مدنی کلینک کیا ہوتا ہے؟ گلی محلے میں جو چھوٹے چھوٹے کلینکس چلتے ہیں وہ ہیں. لیکن مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر یا مدنی کلینک کا ایک الگ سے خاصہ یہ ہے کہ یہ مانیٹرائز ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے. ہمارا تمام کا تمام نظام کمپیوٹرائز ہے. ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے، وہ پرسکرپشن ہمارے سسٹم پر، سینٹرل سسٹم پر موجود ہوتی ہے. ڈاکٹر اگر لیب لکھتا ہے ہمارے سسٹم پر موجود ہوتی ہے. ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ اننیسیسری لیب نہ لکھیں، دوا جتنی ضرورت ہے اتنی لکھیں، بے وجہ لیبارٹری نہ لکھیں. ہمارے سسٹم پر چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی ڈاکٹر بلا وجہ لیب تو نہیں لکھ رہا، بلا وجہ ادویات تو نہیں لکھ رہا. وہی سارا سسٹم ہمارے اس مدنی کلینک پر بھی قائم ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے عام گلی محلے میں ان مانیٹرائز کلینک ہے، ویسا نظام نہیں ہے. اس کلینک کے اندر خواتین کے لیے نظام الگ ہے، مردوں کے لیے نظام الگ ہے. اور اسپیشلٹی کے طور پر ایک الٹرا ساؤنڈ کی سہولت ہم نے یہاں رکھی ہے کیونکہ خواتین کو الٹرا ساؤنڈ کی بہت ضرورت پڑتی ہے پریگننسی وغیرہ میں. تو یہ سہولت ہمارے مدنی کلینک پر موجود ہے خواتین کے لیے. 200 روپے میں آئیں، آپ کی تمام کا تمام ریکارڈ ہمارے کمپیوٹر پر موجود ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ دوبارہ آئیں گے آپ کو بتانا پڑے گا کہ جناب میرا نام سجاد حسین ہے اور جناب والا میری پرچی نکالے، پھر ہم آپ کی پرچی ڈھونڈ رہے ہیں. نتھنگ، آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. آپ آئیے، آپ اپنی پرچی بنائیے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا جناب والا 3 مہینے پہلے آپ آئے تھے، آپ کو یہ مرض تھا، آپ کو یہ دوا تھی، آپ کا یہ بی پی تھا، آپ کا یہ نظام تھا. تو یہ ہمارا مدنی کلینک ہے. اور یہ ہمیں ایک نہیں کھولنا، ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ مدنی ہیلتھ کیئر یونٹ تھا، اس کے بعد ایک پائلٹ پروجیکٹ ہمارا مدنی کلینک ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں بے شمار سینکڑوں ہزاروں مدنی کلینک اور مدنی ہیلتھ کیئر یونٹ کھولنے ہیں. فیس اس لیے لی جاتی ہے کہ ہم اگر فری میں چلائیں گے تو ہم 2-4 چلا سکیں گے. اگر ہم معمولی فیس لے کے اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سینکڑوں نہیں ہزاروں کھلیں گے اور ہمارے ملک پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کے لیے ایک بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی. مزید ہمیں مدنی ہیلتھ کیئر یونٹ پر ہمارے پورے کے پورے ایک آئی سسٹم
آئی کلینک ہمیں کھولنا ہے، جس کے لیے ہمیں ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے، کلینک کے لیے جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں چاہیے. ایسے ہمیں کئی مدنی کلینکس کھولنے ہیں. تو جو مخیر حضرات ہیں، جو اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اپنے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ رابطہ کریں ہمارے ذمہ داران سے. ضروری نہیں کہ آپ پورے مدنی کلینک کے پیسے دے دیں، آپ سے جو استطاعت بنتی ہے ہمارا ساتھ دیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خدمت کے لیے یہ جو علاج کا سلسلہ ہے اس میں ساتھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے ثواب کا بیش بہا خزانہ ہوگا. اب آئیے مل کر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس مدنی کلینک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اے اللہ ان کو ان کی نسلوں کو ہر طرح کی بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں بھی ناگہانی آفتوں مصیبتوں جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. جتنے بیمار ہیں میرے مالک ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ مدنی کلینک اس پر اور جب آئندہ جتنے مدنی کلینک ہیلتھ کیئر یونٹ وغیرہ بنے اے اللہ اس پر آنے والے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. اے کریم مولا ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرما اور اپنی دعوت اسلامی کا ہمیں بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. آج کے اس پروگرام کو سجانے کے لیے بھی جن لوگوں نے تعاون کیا میرے مولا ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام کے دو اشعار انشاءاللہ. یا نبی سلام